لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 236 پر جا پہنچا ہے اور اس وقت لاہور دنیا کا تیسرا وہ ملک ہے جہاں پہ ماحولیاتی آلودگی یا پھر فضائی آلودگی سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ یہ نمبر گھنٹوں کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے تو کسی جگہ آپ کو لاہور دوسرے نمبر پر ملے گا تو کسی جگہ آپ کو تیسرے نمبر پر ملے گا اور پہلے نمبر پر دلی۔ یہ جو ساری صورتحال ہے لاہور میں یہ ہر سال کا ہے۔ یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آٹم کا مہینہ نہیں آتا، ایک سموگ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اکتوبر سے لے کے جنوری تک۔ جب تک فوگ کا راج نہیں ہوتا یہاں پہ سموگ کا راج رہتا ہے، اور وہ جو سورج جو کہ سردی کی وجہ سے بادلوں کی وجہ سے ڈھکا چھپا ہونا چاہیے وہ سموگ کی وجہ سے ڈھکنے چھپنے لگ جاتا ہے۔ جو نزلے زکام کی کیفیت ہے اس وقت، جتنا بھی وائرل فلو ہے، آپ کے اپنے خاندان میں بھی ہر دوسرے گھر میں جا کے دیکھو کوئی نہ کوئی بندہ نزلہ زکام بخار میں مبتلا پڑا ہوا ہے۔ کسی کو مائگرین ہے، کسی کو اور مختلف قسم کا سر درد ہے، کسی کے گلے میں خراش ہے، تو اس طرح کی دیگر چیزیں، چاہے وہ ایزما کی الرجی ہو یا پھر چاہے وہ سکن الرجی ہو، اس طرح کی اتنی ساری وبا پھیلی ہوئی ہے صرف کس کی وجہ سے؟ سموگ کی وجہ سے۔ اور یہ سموگ ہو کیوں رہی ہے؟ جب ہلکی سی ٹھنڈ آنا شروع ہوتی ہے اور یہ جو آبی بخارات ہیں یہ تھوڑے سے فریز ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ فوگ کی صورتحال اختیار کرنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ جب پریسیپیٹیشن یا پھر ہیومیڈیٹی ہوا میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے برسات کے مہینوں کے بعد، کیونکہ برسات میں انتہائی بارشیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو نمی کا تناسب ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس نمی کے ساتھ آلودگی کا، یہ جتنی بھی اسموک ہے، آپ کے انڈسٹری سے نکلنے والا سارا دھواں، ٹرانسپورٹیشن سے نکلنے والا دھواں، اور اس طرح سے گھروں سے نکلنے والا دھواں، یہ جتنی بھی کیمیکلز ہیں یہ جب ان آبی بخارات کے ساتھ ملتے ہیں تو سموگ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اور لاہور اس وقت دنیا کے تیسرے یا پھر دوسرا وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سموگ پائی جاتی ہے۔ ایئر پولیوشن ہے، لیکن پروڈکشن یہ نہیں ہے۔ پروڈکشن اس کی جو ہے وہ دنیا کے باقی ممالک ہے، لیکن اثر انداز کون ہو رہا ہے؟ اثر انداز ہو رہا ہے لاہور۔ اسی حوالے سے مریم اورنگزیب کا ریسنٹلی ایک بیان ہے جس میں وہ بتا رہی تھیں کہ لاہور میں سموگ امیٹیشن پلان بنایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، یہ امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ مارچ سے ہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ پہلے 3 مہینے میں کس طرح کی پالیسیز ہوں گی، اس کے بعد مارچ اپریل مئی تک کی کیا پالیسیز ہوں گی، پھر برسات کی کیا پالیسیز ہوں گی، اور پھر اکتوبر سے لے کے جنوری تک کا جو پلان ہے وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فائنلائز کر لی گئی ہے، اور جیسے ہی ہمیں فیزیبل سچویشن ملے گی ہم ان کلاؤڈز کو آسمان میں پھیلا دیں گے، یعنی کہ وہ جو کیمیکلز ہیں، وہ جو دھواں ہے جس کے ذریعے ایک آرٹیفیشل بارش، آرٹیفیشل رین کا جو سارا وہ انتظام ہے وہ ہمارے پاس آن بورڈ ہے، ہمارے پاس آن پیپرز وہ چیزیں ہماری ٹیکنیشینز نے وہ تیار کر لی ہیں۔ جیسے ہی ہمیں فیزیبل سچویشن ملتی ہے، جیسے ہی ہمیں انوائرمنٹ اس طرح کا ملے گا کہ ہم اس کو ہوا میں پھیلا کے مصنوعی بارش کروا سکیں، ہم اس کو کروا لی جائے گی۔ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ پلان تیار کر لیا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے ان کا ایک اور بات یہ کہنا تھا کہ 6 سیکٹرز ہیں جن کو انکلوڈ کر کے، جن کو انگیج کر کے ایک پلان بنایا گیا ہے، سموگ امیٹیشن پلان۔ وہی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ جو مارچ سے ابھی تک اکتوبر میں جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے انوائرمنٹ کے سلسلے میں، اس کے اوپر وہ بریفنگ دے رہی تھیں کہ ہیلتھ، انڈسٹری، ٹرانسپورٹ، انرجی، انوائرمنٹ اور آپ کا فورسٹ اور ایجوکیشن سیکٹرز ہیں جن کو انکلوڈ کر کے، جن کو انوالو کر کے ایک پلان بنایا گیا ہے کہ ان سب نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ 10 ایئرز پلان ہے۔ یہ سٹارٹ ہوا تھا چائنا میں، بیجنگ میں، کوئی 80s کے دور میں، 1980s میں، اور ابھی تک بیجنگ جو ہے وہ پولیوشن فری کنٹری نہیں بن سکا۔ چائنا جو ہے وہ پولیوشن فری کنٹری یا پھر بیجنگ پولیوشن فری سٹی نہیں بن سکا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سلو پروسیس ہے، لیکن اگر یہ 10 سالہ جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو کافی حد تک اس پہ کنٹرول کر لیا جائے گا۔ لیکن جو امیڈیٹ
ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے فیصلے لیے ہیں اس کے اوپر وہ اسکولس کی ٹائمنگز چینج کر دی گئی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 7 سے لے کے 9 بجے کے درمیان وہ ایک آفس ٹائمنگ بھی وہی ہوتی ہے. سارے لوگوں نے ہر طرح کے کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو اسے 8 سے 9 بجے کے درمیان اپنے آفس جانا ہوتا ہے، اپنا کاروبار کھولنا ہوتا ہے، یا پھر سکولز جانے ہوتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ کا سارا ایک وہ جو برڈن پڑ جاتا ہے نا ٹرانسپورٹ کا، اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے چیز، بہت ہیومیڈیٹی کے ساتھ وہ اسموک کا مل جانا. اس وجہ سے دفتروں کا یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ اسکولوں کی ٹائمنگز چینج کی گئی ہے. اس کے اوپر مصنوعی بارش کا پلان ایگزیکیوشن میں آ رہا ہے، اور فارسٹ کا جو پلان ہے وہ آلریڈی ان پروسیس ہے کہ گرین لاہور یا پھر گرین پاکستان کا جو ایک پلان ہے کہ جگہ جگہ درخت لگائے جائیں اور فارسٹ کی ریشو میں اضافہ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں فیول برننگ کی وجہ سے بہت اسموک ہو جاتی ہے، بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنزمپشن یا پھر کاربن مونوآکسائڈ کی جو کنزمپشن ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے فیول کی وجہ سے. تو اس کی سبسٹیٹیوشن میں ای ٹرانسپورٹ لانچ کی جا رہی ہے لاہور بھر میں یا پھر پنجاب بھر میں، جہاں پہ جو بسز ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ الیکٹرک ٹرانسپورٹ ہوگی. اسی طرح سی ایم پنجاب کا ایک پلان چل رہا ہے اس وقت ای ٹرانسپورٹ یا پھر ای بائکس کا، اسکوٹیز کا، جو کہ الیکٹرک ہیں، اور اس کو فیول سے کنورٹ کر کے الیکٹریسٹی پہ لایا جا رہا ہے تاکہ فیول کنزمپشن کم کی جائے. فیول کمبشن یعنی کہ فیول کا جلنا کم ہو، پیٹرول کا، مٹی کے تیل کا، ڈیزل کا، یہ سب جب نکلتے ہیں ٹرانسپورٹ کے اندر سے تو یہ ہوا کو بہت زیادہ آلودہ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو بھٹیاں ہیں جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں یا پھر یہ جو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر بھی فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے ہیں تاکہ جو زہریلا مواد ہے وہ فلٹر ہو کے باہر آئے اور اس طرح کے صحت کے جو معاملات ہیں ان کو بھی زیر غور رکھا جائے اور وہ اثر انداز نہ ہوں. تو ابھی تک کا ان کا یہی کہنا ہے کہ اسموک کے اوپر یہ سارے اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں اور شجرکاری مہم بھی چل رہی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیکل ابھی نئی ترمیم میں پاس ہوا ہے 9A آرٹیکل کے نام سے، جو ابھی 26ویں ترمیم ہوئی ہے 9A آرٹیکل ہے. اس میں یہ کہنا ہے کہ ہر شہری کا آئینی حق ہے کہ صاف شفاف ماحول فراہم کیا جائے. یعنی کہ آپ کا، ہمارا یہ ایک آئینی حق ہے کہ ہمیں اگر اس طرح کا لاہور کا انوائرمنٹ ہے ہم اس کے خلاف یا پھر مطلب استدعا کریں نا، ہم ان سے یہ چیز مانگیں اپنی گورنمنٹ سے کہ ہمیں اس انوائرمنٹ کو پولیوشن فری کر کے ہمیں ایک صاف انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے. تو یہ ایک ہمارا آئینی حق بن چکا ہے کہ اب ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لے سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہسپتال ہیں، اس وقت جتنی بھی ڈسپینسریز وغیرہ ہیں اس میں نزلے زکام اور وہ لوگ خاص طور پہ جن کو دمے کا مسئلہ ہے، جن کو نمونیا کا مسئلہ ہے، اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ بہت فیٹل ہے، یعنی کہ بہت جان لیوا ہے نا یہ چیز اسموک کا ہونا. آپ آئیز الرجیز ہو رہی ہیں لوگوں کو اسکن الرجی ہو رہی ہے، لوگوں کو برونکائٹس ہو رہا ہے یا پھر لنگز میں، پھیپھڑوں میں مسئلے وغیرہ ہو رہے ہیں. تو اس کے خلاف ابھی جو ان پروسیس ہیں چیزیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے ہی موسم فیزیبل ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا ایٹماسفیئر، تو مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیفیشل رین یعنی کہ مصنوعی بارش برسائی جائے گی تاکہ یہ جو مٹی گھٹا ہے وہ تھوڑا سا بیٹھ جائے اور اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے.